آج ہم نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پڑھنا ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے برِ صغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ برِ صغیر کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اب مستقبل کا دستوری لائحہ عمل کیا ہوگا، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے، اس کے لیے مختلف مذاکرات اور کانفرنسیں جو ہیں وہ اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ منعقد ہوئی تھیں۔ برطانیہ سے مختلف قسم کے مشن جیسے کہ کرپس مشن ہے، کابینہ مشن ہے، وہ برِ صغیر آئے تھے، تجاویز پر غور کیا گیا تھا۔ مختلف جو سیاسی جماعتیں تھیں اور خاص طور پر جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں جیسے انڈین نیشنل کانگریس ہے اور مسلم لیگ ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تھے۔ اب جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اور جو دوسری ہندو جماعتیں تھیں وہ یہ چاہتی تھی کہ انگریز جو ہیں برِ صغیر کو خالی کر کے چلے جائیں، ہم یہاں پر اپنے دستوری مسائل کو خود ہی حل کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ برطانیہ جو ہے یہاں سے جانے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں یعنی برِ صغیر کو تقسیم کر کے جائے، ٹھیک ہے، پاکستان کا قیام چاہتی تھی مسلم لیگ جو ہے، اور تاکہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی حل جو ہے مسلم لیگ نے یہ کہا کہ اسے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے اس کو حتمی منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے آخری وائسرائے بنا کر بھیجا، اور اس نے یہاں پر آ کر 1948 میں کنٹرول سنبھالا اور مختلف بڑی جماعتوں سے اور اہم رہنماؤں سے اس نے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ جو اس وقت دیسی ریاستیں تھیں ان کے نوابوں اور راجاؤں سے اس نے ملاقات کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجاویز پر غور کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تقسیم کے بغیر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن اور جو لیڈی ماؤنٹ بیٹن تھے ان کے نہرو خاندان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے اور ان کو وہ بہت ان کی دوستی تھی آپس میں۔ اس بنا پر کانگریس کے جو باقی لوگ تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ان کا ہمدرد اور دوست ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی تھی کہ اس طرح کا پاکستان جو ہے وہ کٹا پٹھا سا پاکستان بنایا جائے، غیر متوازن اور کمزور ہو، اتنا کمزور ہو بنایا جائے پاکستان کہ وہ بہت جلد بھارت کے ساتھ ملنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس شرط پر یہ لوگ جو تھے، کانگریس جو تھی وہ تیار ہوئی تھی کہ ایک علیحدہ ریاست جو ہے پاکستان بنا دی جائے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تحت اس سازش کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو دکھائے بغیر وہ برطانیہ لے گیا اور وہاں سے اس نے حکومت کی توثیق حاصل کر لی۔ واپسی پر اس نے ایک کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے، اور اس طرح سے اس نے اپنے جو یہ منصوبہ تھا اس کے مختلف پہلوؤں کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور تمام جو جماعتیں تھیں ان کے لیڈروں سے الگ الگ بھی ملاقاتیں کی۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ پھر منعقد کیا گیا تھا، اور اس میں تمام جتنے بھی رہنما تھے ان سے اس منصوبے کی منظوری حاصل کر لی گئی۔ مسلمانوں کو اس سے یہ جو اس نے بدعہدی کی تھی اس سے انہیں اور اس کی ناانصافیاں جو تھیں وہ انہیں کھٹک تو رہی تھیں، لیکن قائد اعظم نے بھی اس کو بعد الخواستہ جو ہے اس منصوبے کو قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے یعنی مسلم لیگ نے اور کانگریس نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ان کے نمائندوں نے ریڈیو پر اپنی اپنی تقاریر کیں، اور قائد اعظم نے اپنی تقریر پر آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ اب ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ جو ہے وہ ہے صوبہ پنجاب اور بنگال، یعنی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان صوبوں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا یا کس طرح سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو صوبہ پنجاب اور بنگال کی جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کے مسلم اکثریتی اور غیر مسلم اکثریتی جو اراکین تھے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر دونوں گروپوں نے اس کے حق میں فیصلہ تقسیم کے حق میں فیصلہ دیا تو ایک پھر حد بندی کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا اور وہ سرحدوں کا تعین کرے گا۔ دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں صوبہ سندھ۔ تو صوبہ سندھ کی جو اسمبلی کے ارکان تھے انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، طے کریں گے کہ وہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں،
اور اس طرح سے ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان کو رائے کا حق نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے کہ وہاں کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خود یعنی ریفرینڈم کے ذریعے سے استصواب رائے کے ذریعے سے اس میں حصہ لیں گے اور براہ راست خود فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو قبائلی علاقے تھے وہ سیاسی مسائل ان کے جو بھی سیاسی مسائل ہوں گے وہ استصواب رائے کے بعد جو بھی حکومت بنے گی وہ ان کو خود طے کر لے گی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہے صوبہ وہ ہے بلوچستان کا کہ اس وقت تک بلوچستان کو صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا ابھی تک. ٹھیک ہے. تو اب اس میں منصوبے میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ بلوچستان کی جو کوئٹہ میونسپلٹی ہے اور جو اس علاقے کا شاہی جرگہ ہے اس کے اراکین فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضلع سلہٹ ہے. آسام کا ضلع سلہٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا تو اس کو بھی ریفرینڈم کا یعنی استصواب رائے کا حق دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کس بنگال کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, مشرقی بنگال کے ساتھ یا مغربی بنگال کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے مشرقی بنگال جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا تھا تو اس طرح سے اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگر وہ مشرقی بنگال کے ساتھ ملنا چاہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان میں مل جائے گا, پاکستان کا حصہ بن جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو باقی ضلع تھے یعنی سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام ہے وہ بھارت کا حصہ بنے گا کیونکہ وہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی. اسی طرح سے بہار, اڑیسہ, یو پی, سی پی, بمبئی اور مدراس بھارت میں شامل کیے جائیں گے کیونکہ وہاں پر اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور وہ بھارت میں ملنا چاہتے تھے. اس کے بعد جو دیسی ریاستیں تھیں وہاں کے حکمران جو تھے نواب اور راجے انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یعنی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ان میں سے کچھ اہم ریاستیں جیسے جموں کشمیر ہے, کپور تھلہ ہے, بیکانیر, حیدرآباد, دکن, سوات, دیر, پٹیالہ, بھاولپور اور جونا گڑھ جو ریاستیں تھیں وہ بہت اہم تھیں اور ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا. کوئی جس ملک کے ساتھ چاہیں وہ مل سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل کس طرح سے کیا گیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم اکثریتی صوبے. ظاہر ہے جو غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے جیسے ہم نے دیکھا بمبئی, مدراس, یو پی, سی پی, بہار, اڑیسہ یہ تو بھارت کا حصہ بنا دیے گئے. ضلع سلہٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا اسے اختیار دیا گیا تھا استصواب رائے کا. وہاں پر مسلم لیگ نے بہت زیادہ زبردست کامیاب مہم چلائی تھی اور وہاں پر استصواب رائے ہوا اور 24 لاکھ عوام جو تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا اور اس طرح سے یہ پاکستان میں شامل ہو گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے اسے بھی استصواب رائے کا حق دیا گیا تھا. وہاں پہ بھی مسلم لیگ نے بہت زبردست مہم چلائی تھی اور اس نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. پھر ہم دیکھیں گے صوبہ سندھ کہ صوبہ سندھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو یہ فیصلے کا حق دیا گیا تھا. تو 33 اراکین نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اور 20 اراکین نے مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا. تو اس طرح سے اکثریت پاکستان کے ساتھ تھی تو یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہو گیا. بلوچستان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا وہ شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کو فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا تو اس طرح سے انہوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اب ہم دیکھیں گے صوبہ پنجاب میں. تو صوبہ پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس سے رائے لی گئی تھی تو جو 91 ممبران تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں اور 77 نے مخالفت میں ووٹ دیے تھے. تو اس طرح سے پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ کام جو ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ حد بندی کمیشن بنایا جانا تھا تو حد بندی کمیشن جو ہے اس کے سپرد ہوا اور اس کا جو سربراہ تھا وہ برطانوی وکیل تھا سر ریڈ کلف اور اس نے اس کو فیصلہ کرنا تھا. اس کے ساتھ 2 مسلمان جج تھے جسٹس شاہدین اور جسٹس محمد منیر اور اس کے علاوہ 2 غیر مسلم جج بھی اس میں شامل تھے اس باؤنڈری کمیشن میں جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ. یہ غیر مسلموں کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر کافی زیادہ غیر منصفانہ یہ جو ریڈ کلف تھا اس نے فیصلے کیے تھے. جیسے ضلع گرداسپور کی مسلم اکثریتی ضلع تھا لیکن اس کی 3 تحصیلیں جو تھیں وہ بھارت کے حوالے کر دی گئی تھی. ضلع جالندھر اور ضلع فیروز پور کے مسلم اکثریتی علاقے بھی پاکستان کو نہیں دیے گئے تھے, بھارت میں شامل کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ مادھوپر کا ہیڈ ورکس جو ہے وہ بھی بھارت کو دیا گیا تھا. تو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کافی زیادہ کی گئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صوبہ بنگال
کہ اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، اور حد بندی کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور سر ریڈکلف ہی اس کا بھی ہیڈ تھا، اور اس کے ساتھ جو 2 مسلمان لگائے گئے تھے وہ جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان تھے، جبکہ غیر مسلموں کی طرف سے نمائندگی جو ہے جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی کے مکھرجی نے کی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ابھی جب تقسیم کیا گیا تو اس میں بھی اسی طرح سے ناانصافیاں کی گئیں، جس طرح سے کہ پنجاب میں کی گئی تھی. مرشد آباد اور مالدہ کے اضلاع جو تھے، جو مسلم اکثریتی تھے، وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور اس طرح سے بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا. اب ہم دیکھیں گے دیسی ریاستوں کے بارے میں. ہم نے دیکھا تھا کہ حق جو ہے وہ وہاں کے حکمران جو تھے ان کو دیا گیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ریاستیں جو ہیں وہ کس پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہیں یا بھارت میں شامل ہونا چاہتی ہیں. تو اس میں سے زیادہ تر جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنے فیصلے خود دے دیے تھے. صرف جموں کشمیر، جوناگڑھ، ریاست حیدرآباد دکن اور ریاست مناودر جو ہیں وہ کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی. جوناگڑھ اور مناودر کے جو حکمران تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، لیکن بھارت نے وہاں فوج کشی کی اور قبضہ کر لیا. حیدرآباد دکن کا والی جو تھا وہ آزاد رہنا چاہتا تھا، آزاد حیثیت میں. بھارت نے وہاں پر بھی حملہ کر دیا اور اس کو بھی زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس طرح سے یہ 3 ریاستیں جو تھیں وہاں پر چونکہ عوام جو تھی اکثریت غیر مسلم تھی، اس وجہ سے بھی انہوں نے وہاں پر فوج کشی کی اور حملہ کر کے ان کو اپنے ساتھ مجبوراً ملا لیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہاں پر بڑا ایک مذہب جو تھا اسلام تھا، اور لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اپنی فوج کو داخل کر دیا اور اس طرح سے وہاں پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں سے جنگ شروع ہو گئی وادی کشمیر میں، تو بھارت جو ہے وہ فوراً اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گیا، اور اقوام متحدہ کی مداخلت کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ روک دی گئی وہیں پر، اور لائن آف کنٹرول جو تھی وہ قائم کر دی گئی. لیکن اور بھارت سے کہا گیا کہ وہ رائے شماری کروائے گا یہاں پر جلد ہی. ٹھیک ہے، جب امن بحال ہو جائے گا. لیکن بھارت نے اب تک کشمیر میں کوئی رائے شماری نہیں کروائی. اس معاملے پر 1948، 65 اور 71 کے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ وجہ تنازع بنا ہوا ہے دونوں بڑی ریاستوں کے درمیان. تو یہ تھا ہمارا 3 جون کا منصوبہ.